کس محبت کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ان شہزادوں کی بدنی ساخت اور باڈی بھی پوری ایسی بنائی ہے جیسے رسول اللہ کا بدن مبارک. حضرت مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں. محترم ناظرین، علم حدیث کے اندر ایک خاص نفیس اور پاکیزہ جو عنوان ہے وہ عنوان ہے حضور سید عالم کے شمائل شریف کا. یعنی میرے آقا، ہم سب کے آقا خاتم النبیین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے، آپ کی مبارک داڑھی کیسی تھی، آپ کا مبارک چہرہ کیسا تھا، آپ کی مبارک ہونٹ کیسے تھے، آپ کی قد مبارک کیسے تھا، آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں کیسے. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ کی زلفیں اور زلفوں کی لمبائی اور اس میں مبارک خم، ان تمام چیزوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک 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 کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، سرکار کی شمائل، سرکار کے بدن مبارکہ کو انہوں نے ذکر کیا ہے. اب یہاں پر دیکھیے ان شمائل کو بیان کرنے والے آنکھوں نے جو دیکھا دل نے اس کو جمع کر لیا. اور اگر آپ شمائل ترمذی پڑھیں یا شمائل بغوی پڑھیں یا جو بھی شمائل کی کتاب پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے. بخاری شریف کتاب المناقب کو اگر آپ دیکھ لیں، صحابہ کرام نے کیا خوب، یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا، یہاں تک کہ آپ کے بال مبارک کا مڑ جانا اور اس کا کس طرح خم ہو جانا، ان تمام چیزوں کو صحابہ کرام نے جس الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، انسان پڑھتا پڑھاتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ کتنے قریب جا کر صحابہ کرام نے حضور کے مبارک بدن مبارک کے ایک ایک حصے کو دیکھا اور دل میں اور دماغ میں کیسے محفوظ کیا، اور اس کو بیان اس انداز میں کرتے ہیں کہ اس کے لیے الفاظ کا چناؤ اس کیفیت کی غمازی کرتا ہے کہ پڑھنے والا اس کی لذت کو پاتا ہے اور اپنے اندر ایک کیفیت سمجھتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کس جذبے کے ساتھ، کس وفاداری کے ساتھ یہ کام کیا. ان میں یہ برگزیدہ لوگ جنہوں نے حضور کے سراپا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے دل میں بسایا، ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں، اور ان شمائل کے اندر ایک بڑی شخصیت جو امامت کا درجہ رکھتی ہے وہ سرکار شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل، سرکار کی ہائٹ، قد مبارک کتنا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک کی کیفیت، اس کو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سی احادیث کے اندر ذکر کیا ہے. اب یہ خود اپنے بیٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں مولا امام سرکار علی شیر خدا کہ میرا بیٹا حسن کیسے دکھتا تھا اور میرا بیٹا حسین کیسے دکھتا تھا. یعنی یہ وہ لوگ جو شب و روز حضور کی صحبت میں رہے، سرکار کے سراپا کو محفوظ کیا. اب یہی کوئی عام بندہ نہیں کہ جس نے دیکھا نہیں ہے یا بیان کرنے میں وہ تھوڑا عاجز رہا، بلکہ یہ جو حضور سید عالم سے کا مشاہدہ کرنے کی شرف پانے کے ساتھ ساتھ وہ بیان کرنے والوں میں بھی ہے. تو وہ کیا بیان کرتے ہیں بیان کرتے ہیں رواہ ترمذی عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ما بین الصدر الی الراس. فرماتے ہیں لوگوں سنو، میرا بیٹا حسن جو ہے نا، حسن میرا بڑا بیٹا، مولا کہتے ہیں کہ یہ سینے سے لے کر یہ اپنے سر تک ہو بہو حضور کی طرح ہے. یہ ہو بہو کا معنی کیسے کیا آپ نے؟ تو حضرت مولا کہتے ہیں اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو بہو سب سے زیادہ شباہت جس کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی اور حضور کی شباہت جس کے ساتھ ہے، فرمایا میرا بیٹا حسن ہے جو سینے سے لے کر سر تک ہو بہو رسول اللہ کی طرح ہے بدن میں. اور فرمایا والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا میرا بیٹا حسین جو ہے وہ اپنے سینے سے لے کر اپنے قدم تک ہو بہو رسول اللہ کی طرح ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ یہ دیکھیں، یہ مولا امام حسن و حسین کی شان تو بیان ہوئی، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر حضور کے بعد بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ جو حضور سے بہت زیادہ محبت کر لے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی اطاعت کر لے اور محبت میں حضور کی شباہت کو پالے تو وہ نبی بن جاتا ہے. میں کہتا ہوں اگر نبوت شباہت سے اور محبت سے ملا کرتی تو سرکار ابو بکر صدیق اور سرکار مولا مرتضیٰ، اور یہ حدیث مبارکہ میں آپ دیکھیے امام حسن مجتبی اور امام حسین مجتبی جن کے بارے میں مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو بہو اپنے سینے سے لے کر سر تک
امام حسن حضور کی طرح ہے اور سینے سے لے کر قدم تک امام حسین حضور کی طرح ہے، تو لہٰذا یہ ختم نبوت کے گویا کے ذریعے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو نبوت دینی ہوتی تو امام حسن میں کیا کمی تھی، امام حسین میں کیا کمی تھی. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے شرف میں ان ہستیوں کو ایسا پیدا کیا کہ ان کے کمالات کو بندہ پڑھتا ہے محترم ناظرین تو دنگ رہ کر رہ جاتا ہے. ان میں اگر کوئی کمی ہے تو صرف نبوت کی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے بعد قیامت تک کسی نئی شخصیت کو وہ نہیں عطا فرمائے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ جب ان نواسوں کی یہ شان ہے تو ان کا ہم پلہ کون بعد میں آ سکتا ہے. تو گویا کہ امام حسن و حسین کی تعریف، ان کی جرت، ان کی استقامت خود ختم نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.